اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کاوشوں پر گفتگو کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح علوم اسلامیہ کو، وہ جو آپ نے علم لدنی کو سرکار دو عالم سے حاصل کیا تھا، اس کے آپ نے دریا بہائے، اور وہ یونیورسٹی کہ جہاں پر آپ نے مختلف علوم کے علم کے پیاسوں کو مختلف علوم کے ذریعے سے سیراب کیا تھا، کہ آپ کے مدرسے میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کی دانشگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مختلف نظریات کے لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک انفرادیت تھی آپ کی اس یونیورسٹی میں، درسگاہ میں، کہ ایک استاد مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایک ہی استاد، کیونکہ آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر مختلف شعبے ہیں تو اساتذہ بھی مختلف ہیں۔ ایک استاد اگر وہ کیمسٹری میں ایکسپرٹ ہے تو وہ پھر بایولوجی میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات کہ تمام علوم میں آپ ماہر تھے۔ اور یہ علوم کہاں سے آئے تھے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، نہ مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہ آپ نے جو دریا بہائے تھے، وہ علوم منتقل ہوئے تھے مولا کائنات، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا، اور آپ نے علم کے پیاسوں کو سیراب کیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں علمی حوالے سے جو گفتگو کی تھی، انشاءاللہ اس گفتگو کو آج کے پروگرام میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ملک پاکستان کی معروف شخصیات، جید علماء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ مولانا حکیم محمد اصغر درد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے زہرا اکیڈمی کے چیئرمین جناب حضرت علامہ شبیر حسن میسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان، مشہور و معروف منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب سید ابرار حسین فتح پوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ذکر شہادت کے اس پروگرام میں آج ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم جناب اصغر درد صاحب سے میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں سوال کے، کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے امام علیہ السلام کی زندگی سے، کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آتے اور علوم جو ہے مختلف علوم سے سیراب ہو کے چلے جاتے تھے۔ آپ کے شاگرد خاص کر جیسے بڑا نام ہے حضرت جابر بن حیان کا، اور بہت بڑا نام ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، اور دیگر آپ نے خود اس کا ذکر کیا۔ تو آپ نے سلسلے کو، ترویج اسلام کو، ترویج دین اسلام کو آگے مزید دوسرے علاقوں تک پہنچانے کے لیے شاگردوں کو تیار کیا، اور یہ شاگرد مختلف مقامات پر جاتے تھے، تو آپ نے شاگردوں کو ایک خاص قسم کا ایک پیغام یہ دیتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ تو آپ نے تبلیغ کو زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرنا ہے، یعنی آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرے، اور آپ کے عمل سے لوگ متاثر ہو جائیں، اور آپ کی بات کا پھر اثر بھی ہوگا۔ تو کس طرح وہ سلسلہ امام علیہ السلام نے اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے آپ نے جاری فرمایا تھا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے مختلف ایریاز کے اندر؟ رضی صاحب، یہ سوال بہت اہم ہے، اور یقیناً تفصیل طلب بھی ہے۔ آل محمد کا بچہ در اصل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیکر تھا۔ کیا بات! اور تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے۔ اس رحمت کے گہوارے کی سب میں بڑی خاصیت یہ تھی
کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم بدقسمتی سے جب بغداد میں تاتاریوں کی یورش ہوئی، اور اقبال جس پر بڑے مرثیے لکھے، اور شاعر مشرق نے یہ کہا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاریخ اس جملے کو فراموش نہیں کر سکتی کہ جب تاتاریوں نے بغداد کے کتب خانوں کو جلایا ہے، بغداد کے کتب خانوں کی آل محمد کی علمی ذخائر کو دریائے دجلہ میں بہایا ہے، تو دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سیاہ بہتا رہا ہے۔ اور عز الدولہ کے دور کے اندر جو ہے ابو نصر، اس نے تقریباً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 400 قلمی کتابوں کو اپنے پاس رکھا تھا، جسے تغرل بیگ نے نظر آتش کیا، اور تغرل بیگ کی نظر آتش کرنے کے بعد ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں جو ہے بغداد کے مختلف اور عراق کے کرخ وغیرہ کے، کرخ کا علاقہ حضرت علامہ میثمی صاحب تشریف فرما ہے، شارع رشیدیہ سے دائیں جانب آج بھی علمی علاقہ۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عراق میں موصل ہو، بصرہ ہو، کرخ ہو، بغداد ہو، کاظمین شریفین ہو، یہ علاقے آج بھی علم کے گہوارے ہیں۔ آج بھی بغداد جو ہے وہ علم کا سرچشمہ ہے، اور یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد، سبحان اللہ۔ یہ صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ تو حضرت امام جعفر صادق کی وہ 400 کتابوں میں تمام کتابوں کو نظر آتش کیا گیا، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو ہے شروع سے جو ایک سازش اسلام کے خلاف چل رہی ہے، بات کربلا پہ ختم نہیں ہو گئی۔ کیا یزید کے اس شعر کو دنیا بھلا دے گی؟ نفل کو ہام من آنکھ کو آزما، کہ ہم سرکشوں کے سر پاڑ دیتے ہیں۔ کیا یزید کے اس شعر کو بھلا دے گی دنیا کے لعبت ہاشم بن ملک فلا، خبر جاء ولا وحی نزل، لیتا اشیاخی بے بدر شہیدو، کہ کیا بنی ہاشم کا کھیل تھا؟ لعبت ہاشم بن ملک فلا، خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کچھ ہے۔ آج یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے دفن ہو گئے، ان کے نام مٹ گئے، اسی ملک میں کہنے والے کہتے تھے۔ آج ان کا ناقص نمے پرست کے بھیا کی تھی، مگر حسین ابن علی کا نام کل بھی زندہ تھا۔ اور خواجہ غریب نواز نے اگر یہ کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، کل بھی دست حسین ابن علی جو ہے سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے، اور تا قیام قیامت سربلند رہے۔ حسین ملت اسلام کی حیات کا راز، شہید ابن شہید اس کے غم کی عمر دراز۔ ارے اسی کے صدقے میں سب معرفت مقام ہوئے، کوئی غریب نواز ان میں ہو کے بندہ نواز۔ کیا بات، یہ حسین ابن علی کے بعد تاریخ ختم نہیں ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، حضرت امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، حسن مجتبیٰ نے کیسے کیسے درد اٹھایا۔ پھر حضرت امام حسن کے بعد آل محمد پر مدینے میں کون سا ظلم تھا نہیں روا رکھا گیا، کون سا قید خانہ تھا جہاں آل محمد کو قید نہیں کیا گیا، کون سی تہذیب سے تمتیز اس نے آل محمد کی گلوئے نازنی سے خون کے فوارے نہیں بہائے۔ پھر بھی آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد امام باقر نے کیسے کیسے ظلم سہنے کے بعد جو ہے اپنی نسل کو بچایا۔
امام باقر نے جو علم حضرت امام جعفر علیہ السلام تک تفویض کیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو علم حضرت، اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہ جابر میرا ایک بیٹا تمہاری خدمت میں آئے گا، میرے سلام عرض کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نابینا ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، اور جب حضرت امام باقر حضرت جابر کی خدمت میں آئے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے آج خوشبو مصطفیٰ آ رہی، اور سینے میں ہاتھ ڈال کر جو ہے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ کہا میں بچہ ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا امام مجھے محمد مصطفیٰ نے آپ کی آمد کا، آپ کے شرف کا، آپ کی عزت کا، آپ کی تقدیس کا، آپ کے احترام کا، آپ کے جو ہے علوم کا جو ہے فیض پہنچایا تھا۔ ایک بچہ بھی اس گھر کا عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ سے صرف اتنی بات عرض کروں، چونکہ وقت بڑا مختصر اور وقت کا دامن بڑا مختصر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مروان اور آل مروان حضرات آل محمد پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نفس زکیہ عباسیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فتویٰ دیا کہ یہ حقدار نہیں ہے۔ سفیان ثوری نے فتویٰ دیا کہ یہ حقدار نہیں ہے، امام مالک نے فتویٰ دیا کہ یہ حقدار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ علماء کی جرت نہیں تھی، یہ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے آل محمد کو پہچانا تھا۔ آج معلوم نہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے سچ ٹیلی ویژن کو اللہ خوش رکھے کہ آج ہمارا میڈیا بہت بڑا ہے، مگر اسے توفیق نہیں ہے کہ اسلام کی ان محسن شخصیات پر سلام عرض کر سکے۔ آج اسلام اگر زندہ ہے تو ان آل محمد کے خون کے فواروں کے صدقے میں زندہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے جو ہے جس طریقے سے علم کو سنبھالا، علمیت کو سنبھالا، وقت کو سنبھالا، وہ وقت گزر گیا۔ جابر ابن حیان، عطا ابن ابی رباح، امام ابو حنیفہ کو علم دیا، قتادہ آئے ہیں کوفے میں، کہ پوچھو کیا پوچھنا جاتے ہو، بچہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے علم لیا ہوا ہے۔ پوچھا یہ بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام کے آمد پر وہ جو چیونٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ حضرت قتادہ خاموش ہو گئے۔ کہاں تو سوال ہے، وہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کا جواب نہیں دیتے۔ آپ نے تو پوچھا کہ وہ نر تھی یا مادہ؟ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے، بچے ہیں امام ابو حنیفہ، لیکن اقتضاء فیض آل محمد سے ہے۔ کیا قرآن کریم صاحب کہہ رہا قالت نملۃ یا ایھا النحل ادخلوا مساکنکم، کہ اگر وہ نر ہوتی تو قال نمل ہوتا، قالت نملۃ اس لیے کہا کہ وہ مادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آل محمد کے در کا فیض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ قبلہ مسمی صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں جو علم کا سلسلہ جاری ہوا تو آپ کو منسوب کرتے ہیں، جیسے فقہ جعفریہ کو امام علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس طرح دیگر چار جو فقہ ہیں، امام مالک اور امام شافعی، امام حنبلی اور چار فرقے، اس کے ساتھ جو ہے فقہ جعفری، تو یہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق نے کوئی الگ سے فقہ بنایا کہ الگ سے کوئی فقہ کی ترویج کی تھی، کیا تھا؟ اس ذرا ناظرین تک پیغام پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میرے محترم بزرگ گفتگو کرتے رہیں اور محبت ہے آپ کی کہ جس طرح سے خوشبو اور عطر گل پھیلا رہے تھے اس کو جاری رکھا جاتا، لیکن چلیں اب ہمیں بھی موقع ملا ہے، ہم ان کے بہت چھوٹوں میں سے ہیں،
ہم جب چھوٹے ہوتے تو کھارزر میں جا کے ذکر کربلا آپ کے والد صاحب کے پاس جو ہے ہم تو بچپن میں آتے تھے. بس ہماری خوش غلام قسمتی حسین صاحب کے والد کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے. عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ 12 ائمہ کی تسلسل میں سے چھٹے امام تھے، اور 12 اماموں کے بارے میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون بعدی 12 خلیفتاً، اور اس میں باقاعدہ طور پر کسی نے کہا، جو راوی تھا، تقریباً 70 ریفرنسز ہے کہ آخر میں رسول اکرم نے کچھ فرمایا، میں سن نہیں سکا تو میں نے ایک جگہ ہے کہ بابا سے پوچھا، ایک جگہ ہے کہ اپنے برابر والے سے پوچھا، تو کہا کلو من قریش. تو یہ اس سلسلے میں آتے ہیں. اب تاریخ جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلتی ہے، جیسے کہ بہت یعنی واقعاً میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کو کس طرح سے بیان فرمایا درس صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال سے زیادہ ذکر فضائل و مصائب اہل بیت میں زندگی عطا فرمائے سلامتی کے ساتھ، تاکہ یہ بیان کر سکے. تاریخ عالمیہ دیکھیں کہ تاریخ نے ایسے بھی زاویے لیے کہ کچھ لوگوں کو وہ رضی اللہ نظر آنے لگے. ٹھیک، اسی طرح سے جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام استاد ہیں. باقی ائمہ مسالک مختلفہ بھی ان کا احترام کر رہے ہیں، وہ ان کا احترام کر رہے ہیں. جیسے پچھلے پروگرام میں یاد ہو بتایا امام علیہ السلام سے سوال کیا، یہاں پر بھی کوفہ میں کسی نے سوال کیا تو بتایا کہ یہ میرا وہاں سے فیض ہے. تو فیوزات اہل بیت علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اکرم سے آگے آتے گئے اور لوگوں نے بھی اسی طرح لیا ہے. آج میری اور میرے لائن کے لوگوں کی ذہنیت کو خراب کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری ہستیاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا اگر شاگرد تھی تو استاد کی حیثیت سے بھی احترام کرتی تھی، اور اگر شاگرد نہیں تھے تو آل محمد علیہ السلام کے علوم کو پھر اگر آج آپ کے سامنے ایک ٹیچر آ جائے جس کے 500 شاگرد ہوں، میں تو کھڑا ہو جاؤں گا. اگر کسی نے 500 سال تربیت کی ہے تو میرے لیے تو وہ احترام کے قابل میں، جس کے 4000 تو صرف حدیث لکھنے والے ہوں. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، یہ ساری چیزیں فروعات ہیں. اصل ہمیں دیکھنا ہے اسلام کیا ہے، اس اسلام کے تحت آگے بڑھنا ہے. نہ کسی فقہ میں مغرب کی نماز 2 رکعت ہوئی ہے، نہ کسی فقہ میں مغرب عشاء کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہو گئی ہے. بنیادی طور پر سب انہی اصولوں سے ہیں. آگے چل کے اجتہاد کے دروازے کھلے اور اس کے ذریعے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو بیان کرنا، سوچنا شروع کیا. ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ڈر سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ جو علوم ہیں ان کے باب بند نہ ہو جائیں، پھیلا دی. جو جتنا استفادہ کرنا چاہتا ہے، کوئی فقہ میں استفادہ کر رہا ہے، کوئی اصول فقہ میں استفادہ کر رہا ہے، کوئی تاریخ میں استفادہ کر رہا ہے، کوئی تفسیر میں استفادہ کر رہا ہے، کوئی سائنسز میں استفادہ کر رہا ہے، جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا، تاکہ لوگ ان سے اپنے علوم کو لیں اور آگے بڑھائیں اور یہ علوم دب کے نہ رہ جائیں، انسانیت جو ہے وہ پریشانی میں نہ آ جائے. اسی لیے جارج جرداق نے کیا کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے. آج پیدا ہوتے تو ہم فٹافٹ آسمان کے راستوں کا پوچھتے اور مارس اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. سلونی والی بات. قبلہ یہاں پر یہ اس کی بھی ذرا معذرت کے ساتھ قطع کلامی یہ بھی تشریف فرمائے گا، چونکہ کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ دیکھیں دین الگ ہے اور یہ دنیا الگ ہے، سائنس الگ ہے اور دینی علوم الگ ہیں بالکل. یہ اور بعض میں نے یہ بھی سنا، بہت بڑے جو ہمارے تجزیہ نگار ایک نے یہ بھی جملہ کہا، میں نے خود سنا تھا کہ اسلام نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی جتنا کچھ ہے سائنسی حوالے سے ساری خدمات جو ہے وہ یورپ کر رہا ہے اور اسلام تو صرف بس ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. اس پہ اس طرح کے لوگوں کو میں ذرا وضاحت فرمائیے اس طرح کے لوگوں سے میں کہوں گا صرف 250 سال پیچھے چلے جائیں، نتھنگ ایلس. چھوڑیں امام جعفر کا زمانہ، چھوڑیں بھی ان کی جو فیوزات 250 سال پہلے چلے. یورپ کا کیا حال تھا؟ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، جانور کے حقوق،
بے شک. میں مثال دوں، مولا کائنات 19 رمضان کی سحر پر گھر سے مسجد جا رہے ہیں، مرغابیوں نے ابا کا دامن تھاما، تو امام علیہ السلام نے مرغابیوں کے دامن پکڑنے پر مڑ کے اپنے بیٹی کو دیکھا، جا ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. بیٹی سے آخری جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی یہ اللہ کی مظلوم مخلوق ہے، اگر تم ان کے دانا پانی کا خیال رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا. سبحان اللہ. تو آج کا جوان جو ہے اس کو جو میڈیا گھولے گا کان میں وہی کہے گا. بے شک. کیوں؟ اس نے دیکھا موبائل وہاں سے آیا ہے، اس نے دیکھا انٹرنیٹ وہاں سے آیا ہے، اس نے دیکھا میڈیسنز وہاں سے آ رہی ہیں، اس نے دیکھا گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے یہ پوچھنے کا. لیکن جب اس کو قرآن میں بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کہ واقعہ بیان کیا گیا، میرے بزرگ محترم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں وہ چوٹی کے واقعے کے بعد، آگے جا کے فرماتے ہیں مالی لا اری الحدود، وہ فوج عطا کی گئی کہ جو اس کے بعد کسی کو نہیں عطا کی گئی. اتنی بڑی فوج میں اتنی حدود کتنی ہوگی؟ وہ کون سا آئی پیڈ تھا، وہ کون سا مانیٹر تھا، وہ کون سے کیمراز کلوز سرکٹ لگے ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان کو اپنی پوری فوج کی اٹینڈنس وہاں نظر آ رہی تھی. اور جیسے ہی یہ گئی ہے ٹی ڈی آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے، نہ بجلی ہے وہاں پر نہ کچھ، اور پھر اس کی سپیڈ کتنی سپر سونک ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک بہت بڑا تھا، یہ اتنی دیر میں جاتی بھی ہے اور آتی بھی ہے اور کہتی ہے میں سبا سے نبا لے کر آئی ہوں. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا، اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا. محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں میں گزارش کروں گا مشہور معروف نوخواں منقبت خواں جناب سید ابرار حسین فتح پوری صاحب سے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے چند اشعار پیش کیجیے گا. ملی ہے صبر سے تم کو کرامتیں کیا کیا، ملی ہے صبر سے تم کو کرامتیں کیا کیا، اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا، اٹھائیں دین کی خاطر مصیبتیں کیا کیا. دعا صبر نماز و عبادت و سجدہ، دعا صبر نماز و عبادت و سجدہ، خدا نے آپ کو بخشی فضیلتیں کیا کیا، دلوں پہ اتری ہیں ان کی دعائیں کی صورت، دلوں پہ اتری ہے ان کی دعاؤں کی صورت، زبور آل محمد کی آیتیں
کیا کیا زبور آل محمد کی آیتیں کیا کیا تمہارے ذکر تمہاری فضیلتوں کے تو فیض تمہارے ذکر تمہاری فضیلتوں کے تو فیض ملی ہے اہل قلم کو سعادتیں کیا کیا ملی ہے اہل قلم کو سعادتیں کیا کیا ملی ہے صبر سے تم کو کرامتیں کیا کیا جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گفتگو کا سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ میسمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں اپنے معجزات بھی دکھائے اور معجزات کے ذریعے بھی جہاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں معجزات کے ذریعے سب سے پہلے اپنی جیسے رسالت کو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات پر جہاں ضرورت پڑی تو اپنی کرامات کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس طرح کی کوئی کرامات کا اگر آپ تذکرہ فرمائیں کہ امام کی زندگی میں کون سے ایسے کرامات تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا اللہ نے. ایک تو خود امام علیہ السلام کا وجود ہی بہت بڑی کرامت تھی اور ان کے ہوتے ہوئے اسلامی نظام اپنی فکری بنیادوں کو اس سے مضبوط کرتا یعنی امام سے مضبوط اور مسلسل علمی گفتگو رہی تو علمی کرامت بھی عرض کرتا ہوں اور جو ایک ظاہری طور پر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی عرض کرتا ہوں. ابھی امام کم سن تھے اور زمانے کا جو حاکم تھا ابن مروان، اب محمد ابن مروان تھا یا عمر ابن مروان تھا وہ میری تھوڑی سی توجہ نہیں، ابن مروان حاکم تھا اور اس کے پاس ایک قدریہ آتا ہے. قدریہ کون ہے؟ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے مکتب لوگ بنا کے بیٹھ گئے. قدریہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ نے دنیا بنائی اس کے بعد سب کچھ ہم پہ ہی چھوڑ دیا. اچھا کریں گے تو ہمارا، برا کریں گے تو اس کے مقابلے میں جبریہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں. اگر نعوذ باللہ امام حسین کو یزید نے شہید کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ تو وہ تو اللہ نے کروایا مثلا. تو جب قدریہ آیا اور اس زمانے کے حاکم سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تم آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، تو اس علاقے کے بغداد کے بڑے بڑے علماء کو جمع کرایا گیا. اجتماع کرنے کے بعد گفتگو ہوتی رہی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر آئے اور ساتھ لانے کے بعد جب محفل جمی، دربار جمع میں تو کہوں گا، تو امام محمد باقر علیہ السلام سے حاکم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ جو ہیں اس کا جواب دیں. امام نے فرمایا مجھے دینے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہے وہ دے گا. چھٹے امام، اچھا 5 یا 6 سال کی سن ہے لیکن ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے. اس نے بسم اللہ کر کے اس بات کو کہا کہ میں آپ کے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے اللہ نے یا اللہ نے دنیا بنائی اور سب کچھ ہمارے اختیار میں دے دیا، تو اب اللہ کا کیا رول ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ
تم سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ ہاں اب پڑھو. جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمان تو تھا ہی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کرے بندگی تو اللہ کی کرتے ہو، مدد بھی اللہ سے مانگتے ہو، تم تو کہتے ہو فارغ، اللہ کا تو کوئی رول نہیں. تو یہ جو نستعین ایاک نستعین ہے، وہاں پر امام نے اس کو روک لیا اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا تو پھر نستعین کا لفظ نہیں ادا کر سکتے ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ سارے چپ ہو گئے اور کہا کہ واقعاً علوم آل محمد علیہ السلام آل محمد کے پاس ہی پایا جاتا ہے. تو یہ معجزہ سے کم نہیں. اور اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. ظاہراً منصور عباسی کا زمانہ تھا اور امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی. منصور عباسی نے حکم دیا کہ ذرا چیدہ جادوگروں کو جمع کرو اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ یہ آئیں گے نا، ان کا مذاق اڑاؤ. امام علیہ السلام تشریف لائے تو جادوگروں نے جو اپنے کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ کیے اور کوشش کی کہ امام علیہ السلام کا تمسخر کیا جائے. اگرچہ کہ یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں یہ وہاں پر الگ طریقے سے امام علیہ السلام نے وہاں پر ایک تصویر تھی شیر کی اور اس کا کہا کہ اے اللہ کی مخلوق تو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آؤ اور دیکھو اپنا کام کرو. نکلے سب کو اس نے نگل لیا. یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، ان لوگوں کو واپس زندہ کر دیں تاکہ وہ ہو جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر اس اژدہے کے سامنے جو اپنے سانپ ڈالے تھے اور اس اژدہے نے ان سانپوں کو کھا لیا تھا، اگر وہ اژدہا سانپوں کو باہر نکال دیتا تو آج یہ بھی باہر نکال دیتے. اور تاریخ سے اس بات کو سب کیا کہ امام دیکھیں اسلام کی مقدسات کو جو ہے نا اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی مسلک کے سامنے کسی کی کوئی تقدیس ہو، کسی مسلک کی کوئی علمی گفتگو، علمی اختلاف، یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت رہی ہے. دہریے دیکھیں میں مثال دی، ایک دہری آیا اور کہنے یہ بھی معجزہ سن لی، کہنے لگا کہ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، یعنی وہاں پر ہے کہ یہ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، کیا تمہارا اللہ جو ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے؟ امام علیہ السلام کے ظاہر کہیں اطراف میں مور ہوتے تھے. کہا مور کا انڈا لے آؤ، مور کا انڈا، یہ انڈا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک سفید ایک زردی ہے، اس سے کیا تمہارے اللہ کا تعلق؟ اس سے تعلق نہیں نا. اسی مور کے انڈے سے وہ مور نکلتا ہے کہ بغیر اللہ کے بن سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے پر کے رنگ اور نقشے بھی ایک جیسے ہیں. دوسرا انڈا آئے گا تو بھی ایسا ہوگا، تیسرا انڈا آئے گا، اور جب تک یہ مور کی نسل چلتی رہے گی اس کی اسی خوبصورت طریقے سے اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا. کہا لیکن میرے ایمان کو تھوڑا بڑھانے کے لیے ایک سوال اور کرتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. یہ بتائیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ اس انڈے میں بند کرے نہ کرے، میں تم کو مثال دے دوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. یہ تمہاری آنکھ کا جو حدقہ ہے اس سے تم پوری دنیا کو نہیں لے لیتے ہو. اگر یہ پوری دنیا تمہاری آنکھ میں آ سکتی ہے تو پھر باقی کوئی مشکل نہیں. یہ علمی معجزے بھی ہیں. توحید مفضل جو آپ کے توحید مفضل کا اپنا پوری کتاب. میں تو نصیحت کروں گا کہ اس سال کو مطالعے توحید مفضل کا سال قرار دیں تاکہ جوانوں کو پتہ چلے سائنس تو بچہ تھا. یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھ لو کہ ابتدا میں بیٹھے عرفہ کے میدان میں، ابتدا فرما رہے پالنے والے تو نے دنیا کی ابتدا کی بغیر کسی چیز کے، تو نے دنیا کو نور سے منور کر دیا، تو نے اپنے کرامت سے انسانوں کو، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ میں شکم میں تاریکی سے گزارا. 3 پردوں ایک
دل کی جریان اور شریان، آنکھوں کی، کانوں، یہ بات دیکھیں، ایک جملہ عرض کرتا ہے، چلو میرے بزرگ میری اصلاح کریں، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب اس لیے کہ ہم توحید پر آ جائیں۔ بے شک اگر کوئی بھی چیز ہمیں توحید سے دور لے جاتی ہے نا، وہ اسلام نہیں۔ یہ اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو جیسے جیسے کائنات، کبھی چونٹی دیکھ لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا قول ہے، فرماتے ہیں جناب ابو ذر کی تعریف کرتے ہوئے، وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرْ التَّفَكُّرُ، چھٹے امام تعریف کریں کہ ابی ذر کی خوبیوں میں سے خوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھی کہ اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفکر کرتے رہتے تھے، اور خود امام نے فرمایا تفکر و ساتن افضل من عبادت 70 سنہ، تم اللہ کی مخلوقات اور خلقت میں کچھ دیر توجہ تفکر کرو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم قدرت الہی کو دیکھو گے تو اب کوئی طاقت تم کو نہیں جھکائے گی، تمہارا دل خود بخود تسلیم ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اصغر صاحب سے آج کے پروگرام میں ظاہر ہے، پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک پہلو، جتنے پہلوؤں پہ گفتگو کریں تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہوگا، اور یہ تو دریا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی پیغام اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں امام کی زندگی سے؟ پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار اس کی محتاج تو نہیں ہے کہ سلام پیش کیا جائے، بہت بالا ہے، ہم کیا ان کو سلام پیش کریں گے؟ وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لیں، آمین۔ ان کی بارگاہ کے اندر ہماری جب ہسائی قبول ہو جائے، آمین۔ یہی ہمارا سب میں بڑا ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے جب کوئی پیمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام ہو اس صادق آل محمد پر کہ بقی میں اپنی جد کے بارگاہ کے اندر امام حسن مجتبیٰ، سید سجاد اور حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق کے عتبات عالیات آج بھی ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ امت متحد ہو جائے اور آپس کے اختلافات کو ہم ختم کر دیں، ایک دوسرے سے نفرت اور مناقشے کو ختم کر کے پاکستان بن جائے۔ آمین۔ بہت سبحان اللہ، بہت شکریہ تمام ہمارے محترم مکرم جو ہیں آج کے مہمانوں کا، قبلہ جناب محترم مولانا حکیم محمد اصغر درس صاحب کا، اور جناب محترم حجت الاسلام مولانا شبیر حسن میسمی صاحب کا، اور جناب محترم سید ابرار حسین فتح پوری صاحب کا بہت ممنون مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں آئے۔ انشاءاللہ ہمارے محترم ناظرین آپ کے علم سے مستفید ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے گفتگو آپ نے فرمائی آج کے پروگرام میں۔ میں اس پروگرام کے اختتام پر اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور اختتامی طور پہ میں گزارش کروں گا جناب سید ابرار فتح پوری صاحب سے کہ کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ سید سجاد ہیں اور ظلم کی زنجیر ہے، ناتواں بیمار کی اللہ کیا تقصیر ہے، دیکھ لو عابد نبی کے ماننے والوں کا ظلم، دیکھ لو عابد نبی کے ماننے والوں کا ظلم، کھائے برچھی خاک پر احمد کی جو تصویر ہے، سید سجاد ہیں اور ظلم کی زنجیر ہے، سر اٹھا کر راہ میں مولا نہیں چلتے ہیں کیوں، سر اٹھا کر راہ میں مولا نہیں چلتے ہیں کیوں، سامنے کیا مر کر رہنا زینب ایک دلگیر ہے،
سید سجاد ہیں اور ظلم کی زنجیر ہے ہائے وہ ننھی سکینہ آپ کی پیاری بہن ہائے وہ ننھی سکینہ آپ کی پیاری بہن ہے گلا رسی سے زخمی ہے گلا رسی سے زخمی اس کی کیا تقصیر ہے سید سجاد ہیں اور ظلم کی زنجیر ہے چپ رہو گے کب تلک مولا بہن مر جائے گی چپ رہو گے کب تلک مولا بہن مر جائے گی سختیاں زندہ کی ہیں اور آپ کی غم شیر ہے سید سجاد ہیں اور ظلم کی زنجیر ہے سید سجاد ہے اور ظلم کی زنجیر ہے